ہمیں سب سے بڑی بات جو ہے یہ کرنا چاہیے کہ ہم جس فرقے کو فالو کرتے ہیں، دیکھیں فرقہ بنانا غلط نہیں، فرقے میں رہ کر فرقہ واریت پھیلانا یہ غلط ہے۔ اگر کوئی دیوبندی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اہل حدیث ہے یا کوئی اہل تشیع ہے تو وہ اپنے فرقے کو فالو کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ چاروں فرقوں کے پاس دلائل موجود ہیں، سب فرقوں کے اپنے اچھے دلائل ہیں ماشاء اللہ سے، سب فرقے اپنا اس کو فالو کریں۔ لیکن کوئی اگر دیوبندی ہے، اگر وہ نیاز نظر یا ان چیزوں کو نہیں کرتا تو ہم اس کے اوپر تانا زنی بھی نہیں کریں کہ یہ بدعتی ہے، یہ ہے، کوئی وہ ہے۔ اور اگر سنی، حنفی، بریلوی اگر کوئی نیاز کراتا ہے یا کوئی مزاروں پہ جاتا ہے، بزرگوں سے، ولیوں سے دعا مانگتا ہے تو اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے، ان کے فرقے میں یہ بھی جائز ہے، ہمیں فرقہ نہیں بنانا چاہیے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ، اگر ہم فرقے میں ہیں تو ہم اپنے فرقے میں رہ کے کسی کے فرقے پہ انگلی اٹھانا یہ بھی کرنا نہیں چاہیے، اس سے فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے یہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب اہل حدیث والے رفع الدین کرتے ہیں، یہ جائز ہے اسلام میں، اس کی حدیث میں ان کی سب کے نزدیک، اپنے فرقوں کے نزدیک سب کرنا جائز ہے۔ لیکن کسی فرقے میں رہ کر دوسرے فرقے پہ انگلی اٹھانا، لڑائی جھگڑے کرنا، فتنہ فساد پھیلانا کہ یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ سنی ہے، یہ اہل تشیع ہے، یہ سنی نیاز کراتے ہیں، یہ صحیح نہیں کرتے، دیوبندی نیاز نہیں کراتے، یا دیوبندی اپنے طریقے کی نماز پڑھتے ہیں، یا دیوبندی جو ہے میت کا کھانا نہیں کراتے، یا سنی مزاروں پہ آ کے سجدے کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں سب بات کی بات ہے۔ پہلی بات ہے، ہم قرآن میں ہمیں یا ایھا الذین آمنوا یعنی کہ کسی فرقے کے متعلق کہ نہیں پکارا گیا، ہمیں قرآن میں پکارا گیا ہے کہ اے ایمان والو۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں ایمان والے۔ یعنی ایمان والے جن کے دل اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوں۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو فرقہ واریت میں بھی نہ بانٹو۔ یہ ہم نے فرقے خود بنائے ہیں، اور فرقہ واریت جو ہے ہماری یہود و نصارہ کی سب سے بڑی سازش ہے، جس میں ہمیں پھنسایا جا رہا ہے، اور ہمارے مسلمان اس میں لڑ جھگڑ کے ختم ہو رہے ہیں۔ اور کسی اہل تشیع کے امام بارگاہ کے آگے اگر کوئی سنی بولتا ہے کہ یہ ماتم کرتے ہیں تو وہاں فتنہ فساد رکھا ہوا، لڑائی جھگڑے رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی اگر دیوبندی بولتا ہے یہ سنی چومتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں تو فتنہ فساد رکھا۔ بھائی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہر کسی کو، اپنے مسلمان بھائی کو سب سے بڑی بات سپورٹ کرنا چاہیے، کسی کو تانا زنی یا فرقہ واریت کے متعلق نہیں پکارنا چاہیے، یہ اسلام میں حرام ہے۔ کسی مسلمان کی غیبت برائی کرنا یا کسی کو غلط نام سے پکارنا، کسی کے دین کا، ہم دین کا اپنا خود کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں لیکن مسلمان والے کام نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فرقہ واریت میں نہیں پڑیں اور ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور دیوبندی ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو یا اہل تشیع ہو، شیعہ ہو یا وہابی ہو، یا کسی بھی فرقے کا کوئی بھی انسان ہو، ہے تو ہمارا مسلمان ہی ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہی، ہم ہر کسی کی عزت کریں، بڑے چھوٹوں کے سب کے ساتھ شفقت سے، نرم سے، محبت سے پیش آئیں۔ دیکھیں عزت کرنا، سب سے محبت سے، پیار سے ملنا، رشتہ داری قائم کرنا، یہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ اب ہم اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کا رشتہ آتا ہے بالفرض، جیسے کوئی لڑکی شیعہ ہے یا لڑکا دیوبندی ہے، لڑکی سنی ہے، لڑکا دیوبندی ہے، لڑکی اہل حدیث ہے، لڑکا دیوبندی ہے، ہم آپسی میں شادی نہیں کرتے، کس وجہ سے؟ فرقہ واریت کی وجہ سے۔ یہ سب سے بڑی غلط بات ہے۔ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ مسلمان ہے یا نہیں، اس کا ایمان کامل ہے یا نہیں۔ لیکن ہم تو ایک دوسرے کی کاس میں لگے ہوتے ہیں، ہم آپسی میں مسلمانوں کو نہیں دے رہے ہوتے، تو ایسے تو یہود و نصارہ کو فل شے ملتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے آدھی طاقت ہو جائے اور مسلمان کچھ بھی نہ کر سکے، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں ان کی سازشوں کو ناکام کرنا ہے، ان کو نیست و نابود کرنا ہے۔ یہودیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہیں ان باتوں سے گمراہ کرتے ہیں جن باتوں میں تم بہت جلدی آ جاتے ہو، اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ان کی باتوں میں آ رہے ہیں، ہم نے فرقے بنا لیے ہیں، ایک دوسرے پر نعرہ زدی کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے رشتہ داریاں توڑ رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم بہت ایسے کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں رمضان المبارک کا پاک مہینہ آتا ہے،
ہمارا ایمان کیا کہتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کوئی کھانے پینے کا سامان ہے، پھل فروٹ ہیں، کوئی بھی دیگر اشیاء ہیں، آٹا ہے، بیسن ہے، گھی ہے، تیل ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مہنگا کر دیتے ہیں۔ ہم خدا سے بالکل بھی نہیں ڈرتے، ہمارے دل میں ایمان خوف بالکل مٹ جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں رمضان سے پہلے تربوز جو ہے اتنا مہنگا کر دیا تھا، کیلا سیب اتنا مہنگا کر دیا تھا کہ روزدار تو کھا ہی نہیں پا رہا تھا ان کو، روزدار خرید ہی نہیں پا رہا تھا ان کو۔ اب رمضان جاتے ہی عید کا مہینہ بھی گزر گیا، شوال کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے، اب انہوں نے تربوز کے ریٹ ایسے کر دیے کہ آدھے تربوز تو کچے دانوں پہ کے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب دیکھیں مسلمان اگر کوئی ایسی چیز کھا لیتا، کیلا، تربوز، آم، کیلے، انار، انگور، جو بھی چیز مسلمان کھا لیتا اس کے جسم پہ لگتا، غریب مسلمان، غریب بچے کھاتے، وہ دعائیں دیتے، تو یہ پھینکنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم رزق کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے، کیوں؟ 2 پیسے کمانے کے لیے۔ یہ بھی یہود و نصارے کی سازشیں ہیں، لیکن ہمیں ان کو ناکام کرنا ہے، اور ہمیں اتحاد، اتفاق اور بلند چیزوں سے ہمیں مضبوط رہنا ہے، اپنے ایمان کو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ چلنا ہے، ہمیں ایک نبی اور ایک اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے، قرآن، حدیث، اہل بیت سب کی ہمیں بات ماننی ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے محبت، عاجزی، انتصاری، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد کے باعث بنے ہوتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اپنے فلسطین کے مسلمانوں پر ہمارا ظلم ہو رہا ہے، یہ مردود اسرائیل ہمارے مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یار یہ دیوبندی جائیں گے لڑنے کے لیے، دیوبندی سب سے آگے ہوتے ہیں، یا سنی جائیں گے، سنی سب سے آگے ہوتے ہیں، یہ اہل حدیث جائیں گے، اہل حدیث ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، اہل تشیع بولنے ہم فلسطینیوں کے خلاف وہ کر رہے ہیں، سب فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم ایک مسلمان ہو کے، ایک مومن ہو کے، سب ایک ہو کے ہمیں ہاتھ ملا کے ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جس طریقے سے یہ فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں اسرائیل مردود، اس کو نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ ہمارا پاکستان ملک اگر جنگ کے خلاف کھڑا ہو گیا تو انشاءاللہ ہم مسلمان پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم مسلمان ساتھ دیں گے، ہم فرقہ واریت کو ختم کریں گے، ہم اپنا ایمان کو مضبوط کریں گے، اور اسرائیل کی سازشوں کو ناکام کریں گے، اور اس کو غرق کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی تو فلسطین کے مسلمان کا ہم بھرپور ساتھ دیں گے، مال اس سے بھی، جان اس سے بھی، اور جو اگر چل نہیں سکتے بڑے بزرگ ہیں وہ اپنے بچوں کو وہ کریں گے، سمجھائیں گے ان کو کہ جہاد کریں، آپ جائیں، آپ مال سے، زبان سے اور دل سے، جیسے بھی ہو سکے آپ لڑیں، کیونکہ ہمیں اپنے مسلمانوں کو ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہیے۔ قرآن میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی مسلمان پر کوئی کافر اگر ظلم کرے تو مسلمان کو چاہیے ظلم برداشت نہیں کرے، اس کا منہ توڑ جواب دے، ہمیں چاہیے اس کے خلاف تلوار اٹھائیں۔ صحابہ کرام جنگ کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بھرپور ساتھ دیا کرتے تھے، آپ کو کسی چیز میں کوئی رکاوٹ نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام سب سے آگے ہوتے تھے آپ کے صحابہ کرام نے اتنے جہاد کیے ہیں کہ جنگ خندق، جنگ احد، جنگ بدر ہماری، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی 3000 پھر 5000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ایک ہوں، کیونکہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت، قرآن اور حدیث ہمیں یہی تعلیم دے رہا ہے، ہم پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ہم فرقہ واریت بنانا غلط نہیں، فرقہ واریت میں رہ کے فرقہ واریت پھیلانا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔